جو ایران نے پراکسیز بنائی تھی، جو مسلح گروہ مختلف ملکوں میں انہوں نے منظم کیے، اس جنگ میں وہ کہیں نہیں نظر آئے. یعنی اسرائیل کے خلاف جو جنگ لڑنا ہے یا امریکہ کے خلاف ہے، یا اس پوری جنگ کے اندر ان میں سے کسی کا کوئی کردار سامنے نہیں آیا. تو اس کا تو یہ سمجھ آتا ہے کہ جو ایران کی ساری محنت تھی، جو اتنی انویسٹمنٹ تھی، جو کچھ انہوں نے ان پر سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، وہ ساری رائے گاں گئی، بے فضول گئی ہے وہ ساری. تو اب جو عالم اسلام کی اگلا جو منظرنامہ تشکیل دیا جا رہا ہے، اس میں ان پراکسیز کا کیا کردار ہوگا، اور جو ایران کی طرف سے ان کو حمایت تھی، کیا نظر آتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی اب؟ دیکھیے، آئندہ جو منظرنامہ سامنے بنے گا اس میں میرے خیال میں پاکستان اور سعودی عرب اور ترکی، یہ تینوں ملک اس کو آگے ہوں گے، سر فہرست ہوں گے، اور پاکستان لیڈ کرے گا اس کو. اور اس میں جتنی پراکسیز تھی ایران کے حوالے سے، ان کا بھی کوئی کردار نہیں ہوگا بظاہر، کیونکہ جب ایران اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان کی ہر چیز کو انہوں نے آگے ان پہ بمبارمنٹ کی ہے، تو ظاہر ہے کہ جہاں جہاں بھی ان کی شاخیں تھیں، جہاں ان کے گروپس تھے، ان کو جب سپورٹ آنا بند ہو جائے گی، تو اگر کھیت میں پانی آنا بند ہو جائے تو وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں جہاں بھی ان کی پراکسیز تھی ان کو بہت نقصان ہوگا، اور مجموعی طور پہ اگر یہ پراکسیز کو نقصان ہوگا تو عالم اسلام کا اور خود ایران کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.